الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما. محترم دینی بھائیو، حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو دنیا کے آخری پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین مجلس، ہم جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ذو القعدہ کا مہینہ ہے. ایام حج کی ابتدا ہو چکی ہے. ماحول حج کا بنتا جا رہا ہے. لوگوں نے کئی دنوں پہلے، کئی مہینوں پہلے بکنگ شروع کی اور ختم کی. کئی لوگوں نے روئے زمین سے رخت سفر باندھا ہے حج کے لیے، اور بہت سارے لوگ حج کے لیے تیاری میں جاری اور ساری ہے. حاضرین، حج کا مہینہ قریب سے قریب تک، جب حج کا مہینہ آتا ہے، عید الاضحیٰ کی جب بات آتی ہے، اس کا موضوع جب چھڑتا ہے، قربانی کی بات جب چھڑتی ہے، ان سارے امور کے اندر ایک مرکزی شخصیت، اس کا وجود، اس کا نام، اس کا یاد آنا بنیادی. وہ کون سی شخصیت ہے جس کے ذکر کے بغیر ہمارے ایام حج نہیں گزرتے، جس کے ذکر کے بغیر عید الاضحیٰ مکمل نہیں ہو پاتی؟ وہ شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں خلیل اللہ کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں ابو الانبیاء کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا. یہی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے حرکات و سکنات کو، جن کے اہل و عیال اور خاندان کے حرکات کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا. آدمی صحیح کرتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. مینا میں ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. ذبیحہ ذبح کرتا ہے تو حضرت ابراہیم
السلام کی یاد آتی ہے۔ بہرحال قدم قدم پر اس شخصیت کی یاد دہانی، اور اللہ رب العالمین نے جو اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا ایوارڈ عطا فرمایا، یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور دنیا میں ہم اور آپ ایک بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے شاگرد کو ایک چھوٹا سا چھوٹا استاد بھی شاباشی دیتا ہے تو کسی وجہ سے دیتا ہے، کسی ریزن کی بنیاد پر دیتا ہے، بلا وجہ کسی کو شاباشی نہیں دی جاتی۔ شاباشی اسی کو دی جاتی ہے کم از کم اس نے اس وقت کا درس تو یاد کیا ہوگا، سبق تو یاد کیا ہوگا۔ حکومت ایوارڈ دیتی ہے، منسٹر ایوارڈ دیتے ہیں، بڑے بڑے تحفے تواہر کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں تو کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کارناموں کی بنیاد پر حکومتیں ایوارڈ عطا فرماتی ہیں، منسٹریاں ایوارڈ عطا فرماتی ہیں اس شخصیت کے نام، جس شخصیت نے اپنے اس کام کے لیے ساری زندگی قربان کر دی۔ پتا چلا کہ خدمت خلق کا فلاں کو ایوارڈ مل گیا، پیس کا ایوارڈ فلاں کو ملا، علمی خدمات کا ایوارڈ فلاں کو ملا، سیرت کا ایوارڈ فلاں کو ملا۔ کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اس کے پیچھے لگا دیا۔ کیا ایسے ہی چلتے پھرتے کسی انسان کو ایوارڈ ملتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کچھ بھی نہ ہو اس کے آگے اور پیچھے، کوئی کارنامہ نہ ہو، کوئی کارکردگی نہ ہو، کوئی نشاطات نہ ہو، کوئی ایکٹیویٹیز نہ ہو، بنا کسی کارکردگی کی اس کو ایوارڈ مل گیا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی بھی یہی وہ ذات ہے، یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید خود کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب تمہارے رب نے حضرت ابراہیم کو مختلف کاموں سے آزمایا، مختلف باتوں سے آزمایا، مال و دولت کی باری آئی، مال و دولت سے آزمایا گیا، عزت و ذلت کے طور پہ آزمایا گیا، شہرت کی بربادی کے طور پر آزمایا گیا، جان لینے کے طور پر آزمایا گیا، اولاد سے آزمایا گیا، بیوی اور بچوں سے آزمایا گیا، شہرت اور دولت سے آزمایا گیا، ہر قسم قسم پر، قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات اتنے دیے، تاریخ ریکارڈ کرنے سے قاصر ہے۔ کہا کہ ہر قدم پر، چاہے وہ کرسی کی قربانی ہو، چاہے والد کی قربانی ہو، والد کے وراثت کی قربانی ہو، چاہے وہ اولاد کی قربانی ہو، چاہے اپنی جان کی قربانی ہو، اپنے سکون کی قربانی ہو، اپنی بیوی کی قربانی ہو اور اپنے بچے کی قربانی ہو، ہر قسم کے سکون کو، ہر قسم کے عیش و عشرت کو قربان کرنے والی ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب خود گواہی دیتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، رب خود کہتا ہے کہ رب نے ابراہیم کو بے شمار چیزوں سے آزمایا، مختلف طریقوں سے آزمایا، کچھ لے کر بھی آزمایا، کچھ دے کر بھی آزمایا، کچھ چھین کر بھی آزمایا، ہر چیز پہ اچھے اور غم اور برے وقت پہ آزمایا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب خود سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ امتحان چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، امتحان اعلیٰ ہو کہ افضل ہو، امتحان کسی قسم کا کیوں نہ ہو، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے سارے امتحانات میں اول درجے کی، ممتاز درجے کی کامیابی عطا فرمائی، ہر قسم کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس وجہ سے، ان کے اس کارناموں کی وجہ سے رب العالمین نے ایک ایوارڈ عطا فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہا جب ساری قربانیاں مکمل ہو گئی، سارے امتحانات میں، آزمائشوں کے اندر پاس ہو گئے، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، او ابراہیم ہم نے تمہیں ساری کائنات کا
یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے اور ادیان باطلہ کا بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے، کوئی ایسا دین آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہ ملتا ہو۔ تعجب کریں گے آپ۔ اللہ رب العالمین کے اس اعلان کا اثر تو دیکھو، مسلمان کہتا ہے ابو الانبیاء ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں، حتیٰ کہ ہندو مت سے تعلق رکھنے والے بھی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ ایک ایسی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر ایودھیا سے مکہ تک کے سفر کو اس نے ریسرچ کر کے پیش کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی اور نہیں تھے، وہ رام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے رام بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال اس سے قطع نظر، لیکن بات اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی کسی بھی دین کا ماننے والا کیوں نہ ہو، مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور چاہتا ہے، ضرور ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کہاں سے آئی؟ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ساری دنیا کے لیے تمہیں امام بنا دیا۔ حاضرین مجلس، سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند پایا ایوارڈ جو ملا، یہ سرٹیفکیٹ کو قرآن مجید نے عطا کی کسی معمولی کارناموں کی وجہ سے نہیں، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں تھا۔ دیکھتے جائیے اختصار کے ساتھ، مختصر سے ابتدا سے لے کر انتہا تک کی زندگی کتنے قربانیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند رب ہو سکتا ہے، کہا کہ جو ڈوبنے والا ہے رب نہیں ہو سکتا، کہا کہ سورج رب ہو سکتا ہے، دماغ لگایا، کہا کہ جو سورج پر رات غالب آ جائے سورج کیسے رب ہو سکتا ہے، کہا ستارے رب ہو سکتے ہیں، کہا کہ سفیدی اس پر غالب آ جاتی ہے تو ستارے بھی رب نہیں ہو سکتے، کہا کہ سورج بھی رب نہیں، چاند بھی رب نہیں، ستارے بھی نہیں، تو رب کون ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ انسان چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ان سب کا رب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی، ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ دیکھا کہ باپ آزر اپنے گھرانے کے اندر بت پرستی کرتا ہے، بت بیداری کرتا ہے، بتوں کو بناتا ہے، بتوں کو بیچتا ہے۔ کہا اپنے باپ سے پہلا گھر سے اعلان شروع کر دیتے ہیں، او میرے ابا جان، ان بتوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بیچتے ہو، ان کے سامنے کھانا رکھتے ہو، کھانے کی انہیں طاقت نہیں، ان کے کھانے پر مکھی بیٹھتی ہے، اسے ہٹانے کی ان کے اندر طاقت نہیں، سکت نہیں، قوت نہیں، تم ایسے معبودوں کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ باپ آزر نے ایک مرتبہ سنا، دو مرتبہ سنا، تین مرتبہ سنا، کہا کہ کیا کرتے ہو ابراہیم؟ بت پرستی ہمارا پیشہ ہے، بت بیچنا ہمارا پیشہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے، باپ آزر اس کے پاس بت کا کارخانہ، بت کی فیکٹری تھی، وہ خود بت مینوفیکچرنگ کرتا تھا، بت بناتا تھا۔ ایسے گھر کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی۔ اب جس کے پاس بت بنانے کا ٹھیکہ ہو تو اندازہ لگاؤ کہ اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا گھرانہ اس شہر کا سب سے معتبر گھرانہ مانا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم کا باپ جس کرسی پر بیٹھتا تھا، وہ کرسی اس گاؤں کی، اس شہر کی، اس علاقے کی سب سے معتبر کرسی مانی جاتی تھی۔
جہاں سے خود بیٹتے ہو اس کی اولاد اور اس کی دولت اور ثروت کا کیا کہنا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو فوری ٹوکنا شروع کر دیا، فوری ٹوکنا شروع کر دیا، کہا اے میرے ابا جان، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بتوں کی عبادت پوجنا، بتوں کے سامنے سر جھکانا، بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، رکوع کرنا چھوڑ دو، بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ آدر کہتا ہے او بیٹے ابراہیم، مان لو، جان لو، سن لو، ایک ہی قول فیصل ہمارا ہے، ماننا ان بتوں کو ہوگا، بیچنا ان بتوں کو ہوگا۔ اگر چاہتے ہو ہمارے گھر میں رہنا، اگر وراثت کے پابند بننا چاہتے ہو، دولت کے خواہش مند ہو، اگر ہمارے ساتھ عزت و شرافت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اس گاؤں میں اور اس بستی میں رہنا چاہتے ہو، ان ساروں کی عبادت کے ساتھ تمہیں یہ منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایسی کرسی کی ضرورت نہیں، ایسے دولت کی ضرورت نہیں، ایسی وراثت کی ضرورت نہیں، ایسے پیسے کی ضرورت نہیں، چاہے جان مل جائے، جان کٹ جائے، مال لٹ جائے، کرسی چلی جائے، لیکن رب کا اعلان برابر کرتا رہوں گا، پجاروں بتوں کی پوجا سے نفرت برابر دلاتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلسل کے ساتھ اس بات کو دہراتے رہے۔ یہاں پر وصیت ہے، وصیت ہم تمام کے لیے کہ ساتھیوں سن لو، اگر برائی اپنے پاس ہو جائے، اپنے گھر کے اندر بھی برائی نہ ہو، تو سب سے پہلے گھر سے اصلاح ضروری ہے۔ چاہے برائی میں ملوث ہمارا باپ بھی کیوں نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ بڑا مالدار ہے، بڑی دکانیں ہیں، بڑے مکان ہیں، کہا کہ یہاں سے تم سعودی عرب سے آئے ہو، دو چار دن سیکھے ہو، کچھ نہ سیکھے ہو، اور وہاں جا کر خبر پرستی کے خلاف بات کرو گے، اور باپ یہ کہنے شروع کر دے کہ اگر تمہیں میری وراثت تسلیم کرنی ہو تو فوری یہ ساری چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں تمہاری وراثت سے بے دخل کر دیا جائے گا، تمہیں تمہاری دولت سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے کہ اگر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں سے ٹوکا گیا، ہزاروں سال پرانی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹوکا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کی ایک نہ سنی۔ یہاں پر یہ پیغام ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اگر صحیح تعلیم کتاب و سنت عطا فرمائی ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں۔ جیسے ہی اپنی بستی کے اندر پہنچے، جہاں پر اپنے مقام پر پہنچے، دیکھیں ان لوگوں تک پہنچے، سلیقے کے ساتھ جائیں، حکمت کے ساتھ جائیں، جو خبر پرستی کے اندر مبتلا ہے، شجر پرستی کے اندر مبتلا ہے، حجر پرستی کے اندر مبتلا ہے، فلاں جگہ پر اپنے پیشانیوں کو ٹکا رہے ہیں، فلاں جگہ پر اپنی مرادیں اور منتیں مانگ رہے ہیں، فلاں جگہ پر شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہے، خرافات کے اندر مبتلا ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان تک پہنچے، سلیقے سے جائیں، حکمت کے ساتھ جائیں۔ اگر ری ایکشن کچھ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں، ایکشن لینا ضروری ہے۔ جب تک ایکشن نہ لوگے اس کا ری ایکشن آئے گا ہی نہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ میں مسلمان بن کر بیٹھ جاتے تو آزر کو کوئی تکلیف تھی، کوئی ٹینشن تھا، کوئی ری ایکشن لیتا ہو؟ کیوں لیا؟ اس کو یہ بات کہنے پر مجبور کیوں ہونا پڑا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی کا سبق نہیں پڑھا بلکہ دعوت توحید کا سبق پڑھا۔ خاموش نہیں رہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، زندگی بھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نت نئے انداز سے اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ بہرحال دیکھیں کسی ایک کوشش کے اندر وہ بات معلوم ہوگی، واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ہے، لیکن واقعے میں جانے سے بجائے
مکمل واقعے کے بجائے میں ان چیزوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قربانیاں پیش فرمائی اور دعوت حکمت کو کیسے انجام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ جب میلے کا دن آ گیا سارے کے سارے لوگ نکل پڑے میلہ دیکھنے کے لیے اور گاؤں سارا کا سارا خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ سارے گاؤں کی بستی والے سارے گاؤں والے میلہ دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ جب واپس آتے تو ان کا یہ معمول تھا کہ سب سے پہلے معبد میں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گاؤں والوں کے پہنچنے سے پہلے اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، ان کے مندر ان کے معبد پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ بہت سارے بت رکھے ہوئے، کلاڑی ہاتھ میں لی، ساروں کی گردن خلم کر دیا، ساروں کے گردن کو تن سے جدا کر دیا، ایک بڑے معبود کو ان کے رکھا باقی اور اس کے گردن پر کلاڑی لٹکا دی اور اپنے گھر پر آ کر آرام کرنے لگے۔ اب میلہ ختم ہوا، سارے کے سارے بستی والے گاؤں والے پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور ان کا یہ ریت تھا، یہ رواج تھا کہ جب بھی وہ میلے سے واپس ہوتے اپنے گھر والوں یا اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اپنے معبد اپنے بتوں کے پاس جاتے، وہاں پر چڑھاوا چڑھاتے، اس کے بعد اپنے گھر کو لوٹتے۔ جب وہ اسی خیال سے معبد پر پہنچ جاتے ہیں، بت خانے پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے قدم ان کے پڑتے ہیں پہلا نظارہ دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے بتوں کا سر قلم کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھنا تھا، ان کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، حیرت میں کانپنا شروع کر دیتے ہیں، نہ جانے کون سی قیامت آنے والی ہے، نہ جانے کون سا زلزلہ آنے والا ہے کہ بتوں کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ ہوا ہے، نہ جانے اب کون سے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ اسی انجام میں تھے اور اسی خیال کا نقشہ قرآن مجید نے کیا، کہا قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے، لوگوں نے پوچھا آپس میں کہ ایسا کام کون کر سکتا ہے، ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ اور قرآن نے اسی کا جواب، ان کا جواب اپنی زبانی قرآن نے دیا۔ قرآن نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى يُقَالُ لَهُ ابراہیم، کہ ہم نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا ہے نوجوانوں کے لیے بالخصوص، اس کے اندر سبق کا مقام ہے کہ مفسرین اکرام نکتہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے کہ قرآن نے لفظ فتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ فتن نوجوان کو کہا جاتا ہے، عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا۔ قرآن اس لفظ کو بالخصوص ذکر کرتے ہوئے اشارہ کرنا چاہتا ہے، اور نوجوانوں کی جماعت اگر کوئی قوم کے اندر کوئی نیا کام، قوم کے اندر کوئی جذبے والا کام، قوم کے اندر کوئی ہمت والا کام کر سکتا ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت کر سکتی ہے۔ اگر کوئی ایسا ہمت والا کام نہ کرے تو اس کو نوجوانوں کی لسٹ میں رہنے کا حق آپ نے کہہ دیا، جو بھی کہہ دیا۔ تو بہرحال ایک اشارہ ہے قرآن مجید کا، کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا فَتًى، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا۔ اگر چاہتا تو قرآن مجید سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام دیتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہلے فتن نوجوان کا لفظ ذکر کیا، اس کے بعد ابراہیم کا نام ذکر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن چاہتا ہے کہ پہلے نوجوان کی حقیقت کو بتائے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بتائے۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، دیکھتے ہیں، قوم والے پوچھتے ہیں ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قوم کی لوگوں، وہ غیور لوگوں، وہ سمجھدار لوگوں، یہ تمہارا بڑا بت ہے جو جس کے عقل پر، جس کے کاندھے پر کلالی لٹکی ہوئی ہے، تم اپنے بڑے بت سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ممکن ہے اسی نے قتل کیا ہو، اسی نے سر قلم کیا ہو۔ سارے لوگ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں ابراہیم تمہیں پتا ہے کہ یہ بت بولتے نہیں،
یہ بت بولتے نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت وہیں پر سوچی, کہا کہ وہ لوگوں, اے میری قوم کے لوگوں, ذرا سوچو, ذرا فکر کرو, جو بت نہ دیکھ سکتا ہے, نہ پکڑ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ کوئی مارے تو بچا سکتا ہے, ایسے بت کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ؟ ایسی بتوں کے سامنے چڑھاوا چڑھانے کا کیا فائدہ جو تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہیں کوئی نقصان پہنچائے تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کے سامنے سارے کے سارے شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ماجرا منتشر ہو جاتا ہے. لیکن گاؤں والوں نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ اس کی سزا حضرت ابراہیم کو دی جائے گی. سبحان اللہ. اسی کی سزا سنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قوم فیصلہ کرتی ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے, آگ میں ڈالا جائے. لہذا تاریخ کا وہ مشہور دور بھی واقعہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کی جاتی ہے, لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں, ڈھیر ساری لکڑیاں, اور آگ سلگائی جاتی ہے, مہینوں کی آگ سلگائی جا رہی ہے, اور آگ اتنی بلند ہو گئی کہ آسمانوں سے آواز باتیں کرتی ہوئی آگ بہت ہی بلند ترین عمارتوں کی طرح آگ جل چکی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے آلہ کار تیار کیا جاتا ہے, کیونکہ اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ آگ آسانی سے ڈالا جائے, لہذا آگ میں پھینکنے کے لیے آلہ تیار کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آلے پر بٹھا دیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب آلے پر ہیں, آگ دہک رہی ہے. منٹوں کے اندر, چند منٹوں کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے. حاضرین مجلس, یہ دیکھیے, اس سے پہلے ہم نے مال کی قربانی کے بارے میں سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال کی قربانی کیسے دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی شہرت کی قربانی کیسے دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کرسی کی قربانی کیسے دی, اپنے والد کے وراثت کی قربانی کیسے دی. ہر چیز کو ٹھکرایا لیکن دعوت توحید کو قبول کیا. اور یہاں پر بھی بات وہی تھی, سارے گاؤں والے ہی کہہ رہے تھے ابراہیم مان جاؤ, تسلیم کر لو, ہمارے بات پتوں کے سامنے سر جھکانے پر تیار ہو جاؤ, ورنہ یہ آگ تمہارا قیامہ بن جائے گی, ورنہ اس آگ میں دہکتی آگ میں تم ڈالے جاؤ گے. اگر تم ہمارے بتوں کی مان لو گے, اگر بتوں کے سامنے سر جھکانے کو سر تسلیم میں خم کر لو گے تو یہ آگ بھی چلی جائے گی. شہرت تمہارے قدموں پر ہے, کرسی تمہارے قدموں پر ہے, دولت تمہارے قدموں پر ہے, عیش عیاشی تمہارے قدموں پر ہے, تم جو چاہتے ہو دینے کے لیے تیار ہے, لیکن اس سے باز آ جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. حاضرین, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی ایک کی نہ سنی, کہا کہ اگر جان کٹ جائے کوئی مشکل نہیں, مال ختم ہو جائے کوئی مشکل نہیں, جان اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے کوئی مشکل نہیں, لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کبھی ہمارے زبانوں سے, کبھی ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا. یہی معاملہ تھا. اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع, امتحان در امتحان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. ادھر فرشتے منتظر ہیں, ہواؤں کا فرشتہ منتظر, بادل کا فرشتہ منتظر, بارش کا فرشتہ منتظر, بجلیوں کا فرشتہ منتظر, ہر قسم کے فرشتے اپنی جگہ پر منتظر. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں, او ابراہیم و خلیل اللہ, حکم دے دے, اجازت دے دے, اس آگ کو پانی سے بہا دیا جائے گا. فرشتہ بارش کا کہتا ہے کہ حکم دے دے, سارے پانی سے اس آگ کو دھو دیا جائے گا. ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے, خدمت نبوی میں عرض کرتا ہے, او ابراہیم اشارہ کر دے. اگر اشارہ کر دے تو ایک ہوا کے جھونکے سے ساری آگ تہس نہس ہو کر رہ جائے گی. ہر قسم کے فرشتے آتے ہیں. حضرت جبرائیل بھی آخر میں آ کر پوچھتے ہیں, او خلیل اللہ, وہ حضرت ابراہیم اشارہ کر دیں, مدد کے لیے, تعاون کے لیے تیار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں, او جبرائیل, تمہیں میرے رب نے بھیجا ہے یا تم اپنی مرضی سے آئے ہو؟
اگر میرے رب نے میری مدد کے لیے بھیجا ہے تب تو منظور ہے، جو مدد کرنا ہے کر لو، جو رب حکمرانی ہو گیا وہ ادا کر دو۔ اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو، میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں، رب کا کلمہ پڑھتا ہوں، جس رب پر میں ایمان لایا ہوں وہ رب ہی میری حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا کہ جس رب پر میں ایمان لایا ہوں، اگر اس رب کو منظور ہے کہ میں اس آگ میں آگے نمرود میں ڈالے نمرود میں اگر جل جاؤں تو مجھے منظور ہے۔ اگر اس رب کو مقصود ہوگا کہ بچانا تو رب خود بچا لے گا۔ اگر رب کی مرضی سے آئے ہو تو جو مدد کرنا ہے کرو، اگر رب کی مرضی سے نہیں آئے ہو، اپنی مرضی سے میری مدد کرنے کے لیے آئے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت۔ یہ ایمان کامل ہائی ڈگری کا ایمان تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ اس کا تصور بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ جبرائیل امین پہنچے ہیں مدد کے لیے، لیکن کہتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم سے آئے تو تیار ہو، اگر اپنی طرف سے آئے تو تمہاری مدد کی کوئی ضرورت۔ جبرائیل بھی گئے، سارے فرشتے منتقل ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تخت دار پر لٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے کے ذریعے سے آگ میں بھیجا جاتا ہے۔ زمین بھی دیکھتی ہوگی، آسمان کے فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے، رب کا احکام کا منتظر ہے، رب کے بارے میں دیکھتے ہیں، فرشتے آنکھ بچھائے ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں رب جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جبرائیل کو حکم دیتے ہیں، جب بارش والے فرشتے کو حکم دیتے ہیں یا ہوا والے فرشتے کو رب حکم دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو بچانے کے لیے نہ جبرائیل کو حکم دیا، نہ بارش والے فرشتے کو حکم دیا، نہ ہوا والے فرشتے کو حکم دیا، ڈائریکٹلی قرآن نے کہا، آگ سے خود بخود اللہ رب العالمین کلام ہوتا ہے، کہتا ہے یا نار کونی بردا وسلاما علی وہ آگ جس رب نے تمہیں جلانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، اس رب جس رب نے تمہیں تہز نہز کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، وہی رب تمہیں حکم دیتا ہے یا نارو کونی بردا وسلاما، وہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، میرے محبوب کو، میرے خلیل کو سردی پہنچے، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے ہیں، چند منٹوں کے بعد کی بات ہے، کیا دیکھتے ہیں سارے کا سارا مجمع، سارے کا سارا معاشرہ دیکھتے ہیں خلیل اللہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء علیہ السلام آگ سے ہنسی ہنسی خوشی خوشی باہر نکل رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ حشاش بشاش ہیں، کہا کہ دین آج بھی ہو تو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ نار نمرود میں جب ڈالے گئے خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی وہ کڑی تھی، وہ بلندی تھی کہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ امتحانوں کا آخری امتحان جس کو کہتے ہیں۔ ساتھیوں، اور آگے چلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو لے کر دیکھیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نام ہو گیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اور مختصر کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جیسے کہ وہ چیزیں میں پیش کر رہا ہوں جو مستند روایات سے موجود ہیں، صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہیں، اور تو ایسے رسائل روایات کی بھرمار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال کی کیسی کیسی قربانیاں دی اور جان کی کن کن موقع پر قربانیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت ابراہیم کو جب گاؤں سے نکال دیا جاتا ہے، بستی سے نکال دیا جاتا ہے، ہجرت کرتے ہیں، بہرحال راستے میں بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں، سارا اپنی بیوی کو لے کر نکلتے ہیں، راستے میں ہاجرہ ملتی ہیں، وہ تفصیلی طلب واقعات ہے، وہ واقعات میں جانے کے بجائے آخری اس موضوع پر آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی قربانی اور بچے کی قربانی کیسے کی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، 80 سال ہدایت کی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ابھی تک اولاد نہیں، اللہ رب العالمین نے اولاد دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ حضرت ہاجرہ کا اسماعیل، حکم ہوتا ہے کہ مکہ کے قریب سرزمین مکہ پر جب تک ابھی کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر رخصت ہو جائے۔ آپ یہ اندازہ کرو، صحرا کو دیکھنے والے، سعودی عرب میں رہنے والے ان صحرا کا بہت ہی خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر مکہ کی سرزمین کا اندازہ لگانا ہو تو مکہ کے سے چند کلومیٹر پہلے کا اندازہ لگاؤ۔ آج بھی جب طائف سے مکہ میں جب داخل ہوتا ہے، جو وادیاں ہیں، جو پہاڑ ملتے ہیں، ان کو دیکھ کر آج بھی ہائیٹیک زمانے میں دل دھڑکتا ہے کہ اتنے خطرناک پہاڑی اور اتنے سنگلاخ جگہ پر تپتی ڈھیر دھوپ ہے، اور اس خطرناک ماحول میں نہ کوئی پانی کا دور دور تک نشان نہیں، کسی زندگی کا نشان نہیں ہے۔ آپ لفظ مکہ سے آج کا تصور مت کرو، یہ غلطی ہوگی کہ آج کی وہ بلڈنگیں، وہ چمک دمک، وہ برادے، وہ فلادے، وہ بقالے، ان چیزوں کا تصور مت کرو۔ یوں تصور کرو کہ مکہ سے چند کلومیٹر پہلے جو سنگلاخ علاقہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ سنگلاخ، جہاں پر نہ کسی انسان اور بشر کا گزر بسر نہیں، جہاں پر کوئی بستی نہیں، ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ سبحان اللہ، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بچے بھی ایسے کوئی بچے نہیں کہ جن کے 6 بچے ہوں، ایک بچے کو چھوڑ کر چلا جا رہا، 4 بیوی ہو، ایک بچہ اور ایک بیوی کو چھوڑ کر جا رہا، ایسی بات نہیں، ایک اولاد، اقلیتی اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر نکل پڑتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ دوڑتے دوڑتے فرماتی ہیں، وہ ابراہیم، اے ابراہیم، رکو تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ بیابان جنگل کے اندر، اس صحرا کے اندر آپ ہمیں چھوڑ کر جاتے ہو، نہ کسی انسان کا آنا جانا لگتا ہے، نہ زندگی کا نام و نشان ہے، نہ کسی آبادی کا کوئی نام و نشان ہے، کس کے بھروسے پر چھوڑ کے جا رہے ہو، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ پینے کا کوئی انتظام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ منہ دیے چلتے پڑ رہے ہیں، چلتے پڑ رہے ہیں، پہلی مرتبہ آواز دی، چلنا شروع کیا، دوسری مرتبہ آواز دی، چلنا شروع کر دیا، تیسری مرتبہ رکے۔ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت ہاجرہ السلام علیہ فرماتی ہیں، وہ ابراہیم ذرا بتاؤ تو صحیح، اس جنگل میں، اس بیابان جنگل کے اندر، اس صحرا میں، جہاں پر زندگی کا نام و نشان نہیں، اپنی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہو، یہ رب کی مرضی سے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہاجرہ چھوڑ رہا ہوں تو اپنے رب کی مرضی سے ہی چھوڑ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ایسی بیوی پر۔ بیوی نے کہا، جواب دیا، ابراہیم اگر اپنے رب کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر چلے جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جس رب نے تمہیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے وہی رب انشاءاللہ محافظ ہے ہمارا۔ بی بی ہاجرہ، بچے،
سبحان اللہ، وہ تاریخ کا انمول واقعہ، چند کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، کھجوریں بھی ختم، پانی بھی ختم، اب زندگی اپنے کشف و کش میں ڈاواڈول ہے، زندگی اور موت کے بیچ بچہ بلکتا ہوا سکتا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سسکیاں ماں ہاجرہ سے دیکھی نہیں گئی، کہا کہ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ کوئی قافلہ آ جائے پانی طلب کر لوں، کبھی دیکھتی ہیں بچے کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایک نہیں دو نہیں 7 مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے عزت سے اپنے اکلوتے بیٹے، اپنی اکلوتی اولاد ننھے سے منھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ اتاب ان کی طرف کو دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہیں، ماں بھی کیسی ماں تھی سبحان اللہ، اکلوتی اولاد کی فکر میں بلاج دیکھ تڑپ رہی ہیں اور قافلے کا انتظار کر رہی ہیں، دیکھتا ہے کہ بچہ مرنے کے قریب ہے، اللہ رب العالمین کو حضرت اسماعیل کی موت منظور نہیں تھی، حضرت بی بی حاجرہ کی پریشانی منظور نہیں تھی، دیکھنا تھا کہ حضرت ابراہیم کا امتحان مقصود تھا، کہ دیکھنا تھا بیوی کا محبت غالب آ جاتی ہے، بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا ابراہیم میرے فرما برداری میں نمبر اول پر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے محبوب پریشان ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حکم ہوتا ہے، پنکھ مارتے ہیں اور پانی وہیں پر جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے، جہاں پر ایڑیاں رگڑی جا رہی تھی، اسی زمین سے زمزم کا چشمہ نکل پڑتا ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیکھا، کہا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پانی کا یہ فوارہ، کہا کہ سارا پانی خود لیا، بیٹے کو پلایا، جمع کیا، پانی جب بہنا شروع کر دیا، کہا کہ زمزم رک جا رک جا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مائی حاجرہ اس وقت اگر زمزم نہ کہا ہوتا تو یہ چشمہ ساری دنیا میں پھیل جاتا۔ اور ساتھیوں، محبوبوں کے جوڑے کو رب العالمین کی ادا کتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ پیاری بیوی میری خاطر اس نے جنگل میں رہنا پسند کیا، بیٹے کی جان کے لالے بڑھانے پر پسند کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس پانی کو قیامت تک کے لیے مبارک بنا دیا، کہا کہ وہ بی بی حاجرہ تم نے ہمارے خاطر ایک نہیں دو نہیں اتنے چکر کاٹے، ہم نے تمہیں انعام کے تمہارے اس کوشش کو، تمہاری اس دوڑ کو ہم نے رہتی دنیا تک کے لیے اپنا شعار بنا دیا۔ کوئی آدمی اس وقت تک حج نہیں کر سکتا جب تک صفا مروہ کی صحیح مکمل نہ کرے، کوئی عمرہ کرنے والا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا جب تک بی بی حاجرہ کی سنت مکمل نہ کرے۔ یہ انعامات ایوارڈ ایسے نہیں ملتے ہیں ساتھیوں، بڑے ہی ہمت انگیز دل دہلانے والے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ تھا، اور آخری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، وقت کافی ہو چکا ہے کہ تفصیل میں ذکر کریں، لیکن آپ تمام تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قربان کرنے کا حکم دیا۔ کیا کہا؟ قرآن مجید نے اس کا نقشہ کھینچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آ کر فرماتے ہیں، اے بیٹے اسماعیل، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوگی، اور آگے چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ بیٹے کی اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں۔ بیٹے سے آ کر فرماتے ہیں، بیٹے اسماعیل ہم نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا جواب دیا، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء
کی ضرورت کیا ہے، مشورہ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جو آپ کو حکم ہو رہا ہے افعل کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً تم انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ یہ فیضان نبوت تھا یا مکتب کی کرامت کہ کس نے سکھائی تھی اسماعیل کو آداب فرزندی۔ القاب مکمل ہوا، تعمیل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، ایک ہاتھ میں چھری ہے، دوسرے ہاتھ میں پہلے اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آسمان بھی دیکھتا ہوگا، زمین بھی دیکھتا ہوگا، اکلوتی اولاد، بڑھاپے کا سہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر نکل پڑتے ہیں۔ مینا کی سرزمین تھی اور وہیں پر قدم قدم پر شیطان نے حضرت حاجرہ کو بہکانا شروع کیا، حضرت اسماعیل کو بہکانا شروع کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا کہ ابراہیم بڑھاپے کا سہارا ہے، خواب تو خواب ہے، ایسے بھی ہوا کر سکتے ہیں، یہ ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور بھی کام کر لو تمہارا رب راضی ہو جائے گا۔ پہلی مرتبہ بہکایا، کنکر پھینک کر مارا، دوسری مرتبہ بہکایا، کنکر پھینک کر مارا، تیسری مرتبہ بہکایا، کنکر پھینک کر مارا، کہا کہ کچھ بھی ہو جائے آج تو ابراہیم اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے، فلک و سما بھی دیکھتے ہوں گے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شروع سے لے کر انتہا تک ابراہیم امتحان میں اولاد کی قربانی آئی، جہاں پر مال کی قربانی تھی قربان کر دیا، کرسی کی قربانی تھی قربان کر دیا، جائیداد کی قربانی تھی قربان کر دیا، اپنے جان کی قربانی تھی قربان کر دیا، اب آخری سہارا اولاد کی قربانی ہے۔ بہرحال مختلف روایات میں موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان میرے آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، تاکہ اپنے آنکھ پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ذبح کرتے وقت میرا چہرہ نہ پڑ جائے اور آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، گردن حضرت اسماعیل کی ہے، چھری ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، فرشتے بھی خاموش ہے، سما بھی خاموش ہے کہ منظر بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ بیٹا باپ اپنے بیٹے کو لخت جگر کے ٹکڑے کو اپنے بیٹے اور آخری سہارا حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جبرائیل جاؤ، مجھے اسماعیل کا خون منظور نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جنت سے دمبا لے کر چلے جاؤ۔ جبرائیل دمبا لے کر آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بیٹا اسماعیل ذبح ہو رہا ہے، ابراہیم آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جگہ جنت کے دمبے کو ذبح کر دیا۔ قربانی مکمل ہو جاتی ہے، باپ مقصود ہے، خوش ہے کہ میں نے اپنے اللہ رب العالمین کی راہ میں بیٹے کو ذبح کر دیا، لیکن آنکھ کھلتی ہے، دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، بیٹا خوشی کھڑا ہوا ہے اور بیٹے کی جگہ پر دمبا قربان ہے۔ جبرائیل فرماتے ہیں او ابراہیم، او خلیل اللہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے امتحانات لیے، رب کو تمہارے بیٹے کا خون منظور نہیں، تمہارے دل کا امتحان منظور تھا۔ اس لیے رب العالمین نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تمہارے رب نے ابراہیم کو مختلف کلمات سے، مختلف باتوں سے آزمایا، ابراہیم نے ساروں کو مکمل کر دیا۔ وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، رب نے فیصلہ صادر کر دیا کہ ہم نے ابراہیم کو سارے جہانوں کا امام بنا دیا۔ تو ساتھیوں،
مختصر بات یہی کہ یہ وہ کارنامے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کی سنت باقی اللہ رب العالمین نے اس سنت کو ایسا باقی رکھا کہ آنے والے دنوں تک قیامت تک کے لیے مسلمان جب بھی ذبح کرے گا حضرت اسماعیل کی سنت زندہ ہو۔ حاجی حج نہیں کر سکتا جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو مکمل نہیں کرتا۔ رمی جمرات اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یہ وہ شخصیتیں تھی جن اشخاص کو، جن شخصیتوں کے افعال و حرکات کو اللہ رب العالمین نے رہی دنیا تک کے لیے عبادت بنا دیا۔ یہ رتبہ بلند کیوں ملا ساتھ؟ یہ اعلیٰ سرٹیفکیٹ کیوں ملی؟ اس لیے کہ قربانیاں انہوں نے پیش فرمائی تھی، فری میں نہیں ملے تھے، بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی طاقت باقی ہے، اگر تھوڑی سی رمق باقی ہے، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے، اگر محبت ابراہیم علیہ السلام ہے، سن کر اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی نرمی آئی ہے، تو اپنے آپ کو یہاں سے اٹھنے سے پہلے تہیہ کر لیں کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر چھوٹی بڑی کچھ نہ کچھ قربانی جو بھی ہمارے سامنے درپیش ہوگی ہم اس کو دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ آج دین چاہتا ہے کہ مال کی قربانی کی جائے، اولاد کی قربانی کی جائے، اپنے وقت کی قربانی کی جائے، اپنے صلاحیتوں کو قربان کیا جائے، اپنی عزتوں کو قربان کیا جائے، اپنی انا کو قربان کیا جائے، اپنی نیند کو قربان کیا جائے، اپنے آرام کو قربان کیا جائے۔ جہاں پر بھی اگر چھوٹی موٹی بڑی قربانی اگر ہمارے سامنے آتی ہے اور اسلام کے نام پر آتی ہے، اسلام کی خاطر آتی ہے کہ صاحب فلاں پروگرام کرنا ہے اور فلاں کے لیے ٹائم درکار ہے، تو قربانی چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ ہم چاہتے ہیں کہ دین کا کام بھی کریں گے اور دین کے لیے کوئی قربانی بھی نہ دیں گے، اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا بڑا ایوارڈ ہم کو دے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کا امام بنایا۔ ہم کم از کم اپنے محلے کے تو امام بن سکتے ہیں، اپنے گلی کے تو امام بن سکتے ہیں۔ اگر اتنی بڑی بڑی قربانیاں اللہ تعالیٰ لے گا کہ نہیں ہم سے اتنی بڑی بڑی قربانی، کیونکہ اتنا بڑا تو امام بنانا ہے نہیں ہم کو، ہم سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں لے گا، ہم سے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں لیا کیونکہ انہیں بہت بڑا امام بنانا تھا۔ ہم سے اللہ رب العالمین اتنی بڑی قربانیاں کہاں لیتا ہے؟ ہم سے چھوٹی چھوٹی قربانیاں لیتا ہے کہ بھائی درس کے لیے گھنٹے کی قربانی، بھائی فلاں کے لیے گاڑی کی قربانی، بھائی انڈیا میں اجلاس ہو رہا ہے 100 روپے کی قربانی، دعوتی کاموں کے لیے کتابوں کے لیے قربانی، دین کے کام پھیلانے کے لیے قربانی، دین کے راستے میں نکالنے کی قربانی۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں جس کا مطالبہ ہم سے اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی کہ ہمارے سامنے جو بھی قربانی آئے گی اس قربانی کو دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان یاد رکھے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان نہ کرو۔ تو ساتھیوں، یہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی ایام ہے قربانی کے، اور یہی ایام ہے حج کے۔ ان ساری باتوں کو جب بھی ہم یاد کریں گے دل میں تھوڑا سا جذبہ پیدا کریں کہ انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا، جیسا بھی وقت آئے گا، جو بھی قربانی اسلام مطلوب رہے گا، دین کو طلب رہے گی، انشاءاللہ ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ایک بنائے، نیک بنائے، جہاں تک ہمارا سننا آسان ہے اتنا ہی آسان ہمیں عمل کرنا بھی بنا دے۔ اللہ رب العالمین اے قربانی ہر قسم کی پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیٹھے ہیں، جو پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو قرضدار ہے ان کے قرض کا صحیح انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جن کی جو جو جائز دعائیں ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کی جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ